اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے بس، کہ کل علی کا شعر کس طرح گرجا ہے، برسا ہے، اور انشاءاللہ اب دشمنوں کی صفوں میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ کس طریقے سے منٹوں سکنٹوں میں دھرنا بھی ختم، اور جو اندرونی دہشت گرد ہیں اور بیرونی دہشت گرد ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، سب کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے۔ اس پہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، پوری دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے ساتھ جو اشتہارات چلتے ہیں نا، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ 8-10 سیکنڈ پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں، 8 سے 10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، بلکہ 10 تک بھی نہیں، 7-8 سیکنڈ کا ہوتا ہے، تو دیکھ لیا کریں، وہ بھی کیا فرق پڑتا ہے 8-10 سیکنڈ کے لیے، ان کو سکپ نہ کیا کریں۔ تو اس کے بعد جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد محترم بھی تھے، اور اس کے بعد نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا، لیکن یہ ان کا ہی لگایا ہوا پودا ہے کہ جو آج حق سچ کی آواز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، عوام کو درست معلومات دینا، ملک کے مفاد میں معلومات دینا، دین کے مفاد میں، عالم اسلام کے مفاد میں، اور ان کافروں غداروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ یہ مجھے تربیت دی گئی تھی عارف نظامی صاحب کی طرف سے، نوائے وقت اخبار کے جو مالک بھی تھے، اور الحمدللہ اب بھی ہیں مالک۔ اور اس کے بعد میں پرنٹ میڈیا میں تو چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، نہیں چل سکا کہ وہ سب کے سب بکاؤ ہیں، ٹاؤٹ ہیں۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ چینلوں پہ، سب نے پیسے لیے ہوتے ہیں، اور اتنا سا پمفلٹ لکھا ہوا تھما دیا جاتا ہے ہاتھ میں کہ یہ حاجی صاحب یاد کر لیں، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں اس کو پڑھتا دیکھتا تو اس میں تو 99% جھوٹ ہوتا تھا، ملک کے خلاف ہوتا تھا، کیونکہ یہ جتنا بھائی میڈیا بیٹھا ہوا ہے نا، میڈیا اینکر یا میڈیا مالکان، یہ سب کے سب چند ایک کی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے چند ایک کی بھی، یہ سب کے سب غدار ہیں عالمی۔ ہاں، انڈیا کا میڈیا ہے جو اپنے ملک کا وفادار ہے، ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فوج کنٹرول کر رہی ہے، آرمی کنٹرول کر رہی ہے، را کنٹرول کر رہی ہے۔ یہاں پہ تو جس کا 2 ٹکے کا وہ آ کے تو اینکر ہاتھ میں مائک پکڑ کے تو ملک کے خلاف، فوج کے خلاف بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ حال ہے۔
اور یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آزادی کے نام پہ سڑکیں بند کر دینا. یہ جو دھرنا دیا تھا اس نے مین شاہراہ کراچی سے کوئٹہ آنے والی، اس کے اوپر اختر مینگل نے دھرنا دیا ہوا تھا. 20 دن دھرنا جاری رہا ہے. 20 دن جو عوام نے تکلیف سہی ہے وہ اس غدار کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. اس کو پیچھے سے ہدایت ملتی ہیں، ڈالر دینے والے ہدایت دیتے ہیں. مارنگ بلوچ ہو گئی، یہ اختر مینگل ہو گیا، اور وہ جو دوسرا ہے کیا نام ہے، اور بہت سارے سردار ہیں، ٹاؤٹ سردار، بکے ہوئے ٹاؤٹ. یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے. 1300 1400 1500 کر لیں، چلے 1200 1300 ہے تعداد ان کی، چلے 300 بڑھا لیں، 1500 کر لیں. آرمی چیف نے بھی کل کہا کہ 1500 سے اوپر نہیں ہے. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر لیں گے تو ان کی آنے والی 7 پشتیں 10 پشتیں بھی 20 پشتیں بھی لگی رہیں نا تو اس ملک کی اللہ حفاظت کر رہا ہے. اس ملک کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. یہ ملک بھی ترقی کرے گا، سی پیک بھی کمپلیٹ ہوگا اور بلوچستان بھی ترقی کرے گا. سی پیک کمپلیٹ ہوتے ہی بلوچستان سب سے امیر صوبہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو الحمدللہ جی اب میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، اور پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، کیونکہ 75 سال کی عمر کا یوٹیوبر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. 75 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 76واں سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. تو دیکھیں جب پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے، افراتفری پھیلی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے بس جی دیوالیہ ہو گیا، آج ہوا کل ہوا. شیخ رشید کا بیان موجود ہے، عمران خان کا بیان موجود ہے، اور ان کے وزیر خارجہ باقر نقوی تھا یا کوئی اسی طرح کا ہی تھا، اس کا بیان موجود ہے جس میں اس نے تسلیم کیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. تو میں نے کیا کہا تھا اس وقت کا، میرا پچھلے سال کا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں. ہر ویلاگ میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس ملک کو، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہے. اور جس چیز کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہو نا اس کا کوئی بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے. الگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اب قوم یوتھڑ کو بھی پتہ چل گیا ہے، اور ان غدار لیڈران کو بھی، غدار سرداروں کو، غدار ماہم لانگو کو، اور غدار عورتوں کو، غلیظ عورتوں کو، غلیظ مردوں کو، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے. نبی پاک، میرے نبی پاک ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. اب قوم یوتھڑ دیکھ لیں کہ کتنی گالیاں دن میں دیتے ہیں. یہ کافر ہو چکے ہیں، دین سے نکل چکے ہیں، اور ان کا جو ہے نا نکاح بھی ٹوٹ چکے ہیں. سدھ کے دل سے دوبارہ قادیوڑے ہیں تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں ہمارے نبی پاک کو آخری نبی. عمران خان خود نہیں مانتا ہے. کسی یوتھڑے کو چاہیے ہو نا اس کی ویڈیوز، تو میں ویڈیو بھی ان باکس میں آ جائیں میں دینے کو تیار ہوں، جس میں وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، تمام حدیثیں کہہ رہی ہیں، میرے نبی پاک نے خود فرما دیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ پیغمبر آئے گا. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو قرآن کو جب جو بندہ نہیں مانتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ وہ تو کافر ہو گیا. تو آپ دیکھ لیں، کسی کو اگر شک ہو تو ان باکس میں آ جائے، میں اس کو
وہ اس کا وہ ویڈیو سینڈ کر دوں گا. آڈیو نہیں ہے، ویڈیو ہے، ویڈیو پکا پروف موجود ہے. کل تک دیکھیں یہ لوگ تماشا لگا رہے تھے کہ بھائی ہماری ماں کینسر کی وجہ سے مری ہے اور ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے. آج کھرب پتی کیسے بن گئے ہیں؟ یہ تو کنگلوں کا ٹولہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کھانے والے. یہ تو نواز شریف کا بھلا ہو کہ اس نے میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کا بھلا ہو کہ اس نے اس کے چکروں میں آ کے، اس کے فراڈ میں آ کے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں جیسے عوام پھنسی ہوئی ہے، یوں تھڑکوں پھنسی ہوئی ہے، اسی طرح وہ بھی پھنس گئے تھے. انہوں نے اس وقت 70 کروڑ 92 میں 70 کروڑ آج کل کا 70 ارب سمجھ لیں خرچہ آیا تھا اس پہ، شوکت خانم لاہور والے اسپتال پہ. اس میں سے 50 کروڑ میاں شریف نے دیا تھا، 10 کروڑ اسحاق ڈار نے دیا تھا اور 10 کروڑ سعد رفیق نے دیا تھا. تب جا کے یہ 70 کروڑ میں اسپتال کمپلیٹ ہوا تھا. اور پوری دنیا سے جو چندہ مانگا گیا تھا، چندہ اکٹھا کیا گیا تھا، وہ یہ کچھ خود کھا گیا تھا اور کچھ کا جو ہے نا اس نے مشینری منگوائی تھی، وہ بھی بغیر ٹیکس کے. زمین کس نے دی تھی؟ نواز شریف نے. اور اس کے بعد تقریباً یہ جب تک اس نے سیاسی پارٹی سیاست میں نہیں آیا نا، اس وقت تک اس کو ساری زکوٰۃ جو ہے نا شریف فیملی کی جاتی رہی ہے. اور کتنی تعداد میں ہوتی تھی؟ 4 کروڑ 5 کروڑ 3 کروڑ 2 کروڑ اتنی زکوٰۃ ہوتی تھی. تو جو بندہ اس وقت 92 میں کروڑوں میں زکوٰۃ دیتا تھا، اس کو یہ یوتھڑ قوم کہہ رہی ہے ایک فلیٹ کہاں سے آیا؟ وہ جائلو اس وقت تو وہ 24 لاکھ 25 لاکھ کا فلیٹ تھا، 24-25 لاکھ کا. جب 50 کروڑ وہ دے سکتا ہے شوکت خانم کو، تو کیا 24-25 لاکھ کا وہ فلیٹ نہیں خرید سکتا؟ نہ سوری، 24-25 کروڑ کا فلیٹ نہیں خرید سکتا تھا. ان کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، بھوسا بھی نہیں، بھوسا بھی پھر بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے، یہ گوبر بھرا ہوا ہے. ان کے جانوروں کا گوبر، گلیز گوبر بھرا ہوا ہے. یہ جب بھی منہ کھولتے ہیں نا ایسے پتہ چلتا ہے جیسے گٹر کا ڈھکن کھل گیا ہے. ان کا لیڈر جیسے ہی منہ کھولتا ہے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ڈھکن کا منہ کھل گیا ہے. تو کل واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا ہے ان تمام سیاسی قوتوں کو کہ باز آ جاؤ، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا ہے. میں ابھی ایک اور ولاگ بھی کروں گا اس پہ، آج ہمارے 2 ویڈیوز ہوں گی چھوٹی چھوٹی. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کرم کرے گا. نہ صرف یہ ملک ترقی کرے گا بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی خوشحال ہو جائیں گی. یہ ابھی اتنا سونا نکل آیا ہے نا، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اٹک سے. اور اٹک کس شہر میں آتا ہے؟ کس صوبے میں آتا ہے؟ پنجاب میں. یہ ہمیشہ 3 صوبے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ پنجاب کھا گیا. او کم بختو، پنجاب کھا نہیں گیا، پنجاب کو کھا رہے ہو تم سب. پنجاب پہ ہی آ کے کمائی کر رہے ہو، پنجاب پہ ہی آ کے وسائل پہ قابض ہو، پنجاب پہ ہی آ کے بڑے بڑے عہدوں پہ قابض ہو. یہ سب سے بڑی غدار قوم کشمیری ہے. یہ جو آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب سے غدار یہ ہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ فوج میں دیکھیں کشمیری اہم عہدوں پہ جنرل رینک تک یہ گئے ہوئے ہیں. جنرل عزیز کشمیر کا تھا نا. ہر جگہ پہ ان کا کوٹا ہوتا ہے، ہر اس میں کیا نام ہے، سرکاری ملازمتوں میں ان کا کوٹا ہوتا ہے. پھر بھی پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. یہ مرد کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، سب کے سب غدار ہیں. یہ اگر غدار نہ ہوتے تو یہ اپنا آزاد کشمیر نہ آزاد کروا لیتے، جموں کشمیر.
یہ جو ان کے پاس مقبوضہ کشمیر تو گیا، اس کو تو صوبہ بنا لیا انڈیا نے. یہ جو آزاد کشمیر ہے نا، آج اگر پاکستان اپنی فوج نکال لیتا ہے نا تو یقین جانیے 10 منٹ کے اندر اندر اس پہ بھی انڈیا قبضہ کر لے گا. پھر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جایا کرے گا، صبح ان کو واپس دے دیا کرے گا. اور یہ اتنی بے غیرت نسل ہے کہ یہ اس کو جھاڑ پہنچ کے کہیں گے جاؤ بیٹی غسل کر کے آ جاؤ، پاک ہو جاؤ، کل پھر جانا ہے. یہ اتنی بے غیرت نسل ہے. میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لیں. میری بھی ماں کشمیرن تھی، لیکن غدار قوم ہے. اس وقت کے کشمیری وفادار تھے پاکستان کے. یہ جو نئی گندی نسل نکلی ہے نا، یہ ملک کی بھی غدار ہے، قوم کی بھی غدار ہے. اور یہ بس کچھ نہیں کہتا ہوں اس سے زیادہ، کہ شرم اور غیرت ان کو ہونا، صبح روڈ پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں جتنی بھی گاڑیاں ٹیوٹے یہاں سے پنڈی سے نکلتے ہیں کشمیر کے لیے، ان کی چھت بھری ہوئی ہوتی ہے، سبزی، پھل، فروٹ، آٹا، چینی، گھی، سب، ہلدی، مرچ، نمک، ہر چیز جاتی ہے یہاں سے. صرف پنک نمک ہی اب اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے کہ اس کا انٹرنیشنل ٹریڈ مل گیا ہمیں. پنک نمک سے ہی ہمارے قرضے اتر جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا نمک انڈیا، ایوب خان غدار نے یہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، 25 پیسے کلو کا حساب سے لیتا تھا، اور خود کلو نہیں 900 گرام دیتا تھا $100 کا. اتنی کمائی کر رہا تھا وہ. اب آ کے وہ معاہدہ کینسل کیا ہے ہمارے آرمی چیف نے، کیونکہ اصل اختیارات آرمی کے پاس ہوتے ہیں. یہ صدر، وزیر اعظم سب ڈمی ہوتے ہیں. میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہوتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور پاکستان ہمارا پورے ورلڈ میں چھا جائے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اس کا بھی آئے گا، آج ہی آئے گا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ حافظ.